وسلم تسلیما. محبت صلاۃ علیہ السلام کا پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وبالجلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمام السلام اللہ رب العزت کی ذات اور برکت کے لیے ہے، اور ہمارے یہ حضور آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، تو عالم کے مالک و مختار، شافع روز شمار، حضور نبی اکرم شفیع امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناطے و برکت کے لیے ہے. امید کرتے ہیں کہ میرے قریب آقا کی رحمت کی چادر لگاتے ہوئے اس درود کو ضرور شرح قبولیت فرمائیں گے. میرے دوستو بزرگ، اللہ رب العزت نے ہمیں احسان کیا، اس پروردگار نے ہمیں ایک بار پھر جیتے جی جمعہ کے مبارک کی گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائیں. یوں تو ہر ایک دن اپنی مثالات ہے، لیکن جو جمعے کا دن ہوتا ہے اسے بھی رحمت شفیع امت احمد مجتبیٰ سرکار انبیاء سرور ذیشان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے میں ایک گھڑی، ایک ساعت، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں، اس وقت میں، اس ساعت میں اگر بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتا ہے. جمعہ تمام دنوں کا سردار بھی ہے، اور حدیث مبارکہ میں مومنوں کے لیے ایک طریق بھی اس کو قرار دیا ہے کہ جمعہ مومنین کے لیے ایک طریق ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ صرف جمعہ میں نہیں بلکہ پانچوں نمازوں میں خشوع و خضوع کی پابندی، اخلاص کی پابندی، تقوی کی پابندی، للہیت کی پابندی کے ساتھ اپنے گھر میں روزہ رکھنا چاہیے. ہمیں یہ غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہم کس طریقے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. وہ کون رب ہے؟ ہم صبح شام گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، رشوت لے کر، حرام خوری لے کر اپنے جیبوں کو بھر لیتے ہیں. حرام کھا کھا کر ہماری گردنیں پیٹ تو باہر ہے. کوئی دانا دکھاؤ تو صحیح کہ جو للہیت رب کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیا. کوئی ایک بندہ دکھائے، کوئی آفیسر دکھائے، کمانڈر دکھائے، ادارہ دکھائے، پولیس دکھائے، کون؟ اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے رشوت لے لی، میں نے حرام لے لیا، اور دیکھو میرے کو کوئی بھی نہیں ملا، میرے کو کوئی بھی نہیں پہچانتا، میں بڑی آسانی کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گیا، میں بڑی آسانی کے ساتھ جھوٹ بول دیا، میں نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کا گھر برباد کر دیا، میں نے بڑی آسانی کے ساتھ دونوں کو آپس میں لڑوا دیا، میں نے بڑی آسانی کے ساتھ حرام کھا لیا، بڑی آسانی کے ساتھ میں نے چوری کر دی. لیکن میرے کو دیکھا نہیں کسی نے، میرے کو پکڑا نہیں کسی نے. میں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا ہوں، عقل مند سمجھ رہا ہوں، اور نالائق تو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے. گناہ کا کام کر کے اپنے آپ کو عقل مند کہہ رہا ہے، زنا کر کے، بدکاری کر کے، حرام کھا کے، چوری کر کے، شراب پی کے، صبح دن رات
اس دنیا کے آگے آ جائے نا تو اپنا یہ چہرہ نہ دکھانے کے قابل نہ رہے. تیری عقل پتی نہیں چل رہی ہے, تیری ہوشیاری نہیں چل رہی ہے, تیری شامتی نہیں چل رہی ہے. یہ تیرے رب کا کرم ہے کہ تیرے بے حکم کرتا ہے, یا ہمارے رب کا حکم کرم ہے. ہمارے عیب کھلے نہیں ہیں, ہمارے رب کا حکم کرم. اور یہ اللہ کے اور خلوص للہیت والے بندے صبح شام رات رب کی ذکر میں مشغول ہونے والے بندے اپنے رب سے مسرات کرتے ہیں. میرے پچھلے جمعے بلال بن روشن ضمیر محمد سبحانی کو تصور قرآنی شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کی میری برات جنہیں ہم مشہور نام کے ساتھ جانتے ہیں بہت سے آزاد دستگیر آئے ہوئے. یہاں دستگیر نہیں ہے, اب بولتا ہے یہاں بہت بار دستگیر 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 نہیں ہے, دستگیر ہے, دستگیر مدد کرنے والا. دستگیر اصل یہ لفظ ہے, دستگیر نہیں ہے. آپ اللہ کی اتنی مقبول کرتے ہوئے کہ آپ ایک عالی شان لباس دینا کرتے ہیں. اس بات ایک عالی شان لباس پہنتے تھے, جبہ آقا کمال کا جبہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ دیکھتے تھے آپ نشانے کو. اللہ نے نوازا اب تبلیغ کر کر آئے, دعوت دے کر آئے اور آ کر اپنے جبے کو ایک کی کے اوپر لٹکا کر دوسرے گزرے میں چلے گئے. ایک چور تھا وہ محفل میں بیٹھا ہوگا, آپ کے بیان میں بیٹھا ہوگا, تو بیان میں بیٹھ کر اس سے ایک ہی بات کو نوٹ کر رہا تھا, جبہ کھا گیا, یہ جبہ میں ہو گیا, یہ جبہ میں چورا ہوا, یہ جبہ تو میرا ہو گیا. وہ گوشت کے پیچھے 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 وہ جگہ پہ جا کر پہنچ گئی. اب دیکھا کہ جبہ لڑکا ہوا ہے, کوئی بھی نہیں. اس نے جبے میں کر کے ہاتھ لگایا. ایک دوسرے شہر کا ایک ابرار تھا, نیک بندہ, اللہ کا دوست, اوپر پاک وہ انتقال کر رہے تھے, دنیا سے رخصت ہو گیا. لیکن جب اس چور کا ہاتھ, اس چور نے اپنا ہاتھ میرے غوث اعظم کے جبے کے اوپر لگایا چرانے کے لیے, صرف ہاتھ پہ یہ تک ٹچ کیا تو میرے غوث اعظم نے کہا, سنیے غوث اعظم کا نام لینے والوں, غوث پاک کی گیارہویں بنانے والوں, اپنے آپ کو گیارہویں کے نام سے جانتے تو ہو, لیکن اس گیارہویں پارے کے طریقے کے اوپر ہمیں چلنا نہیں ہے. انہوں نے نمازیں پڑھی, انہوں نے روزے رکھے, ذکر و اذکار کیا, مجاہدات کیا, لیکن آج ہم نمازیں چھوڑ کر زکات کو ہڑپ کر کر دوسروں کا مال کھا کر غربا یتیم پر ظلم کر کر ہم گیارہویں دلا کر ایک دن بولے کہ نہیں 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 میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا. یہ حق ادا نہیں ہوا ہے. میرے غوث اعظم کی گیارہویں بنانے والوں, کون ہے میرے غوث پاک جو وہ چور آپ کا بیان سنتے 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 آپ کے گھر میں آیا جبہ چرانے کے لیے, سوٹ چرانے کے لیے, صرف اس نے اپنا ہاتھ جبے کے اوپر لگایا. میرے غوث پاک نے فرمایا, اے بندے کس کا جبہ چرا رہا ہے, مجھے پتا نہیں, میں تمام امریوں کا شہنشاہ ہوں, تجھے پتا نہیں اللہ نے مجھے کن کمالات سے نوازا ہے, تجھے پتا نہیں اللہ نے مجھے کن نعمتوں سے نوازا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں 70,000 کا مجمع تھا, ارے جس طرح میں بیان کر رہا تھا نا, پہلے سب میں بیٹھنے والے کے کان میں آواز آ رہی تھی, اسی طرح آخری سب میں بیٹھنے والے کے کان میں آواز آ رہی تھی. تو ساری بات سن کر آیا, ساری بات سمجھ کر آیا, اس کے بعد تو چوری کرنے کے لیے آیا ہے. چوری کرنے کے لیے کیوں آیا ہے؟ تو چور نہیں رہا, بلکہ اللہ رب العزت نے تجھے اپنا عبدال بنا لیا ہے, تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو اس نے یہ سنا دھڑا دھڑا دے گیا, دھڑا دے گیا, رام رہے گا.
اس سے اعظم کے قدموں میں گر کر کہنے لگا علی جان میں ابدال کیسے، میری تو نماز نہیں، روزہ نہیں، زکات نہیں، کچھ بھی نہیں، میں ابدال کیسے؟ کہا کہ تم آئے ایسی مجلس میں سکنا کہ جس پہ رب کا کرم ہو رہا تھا، جس پہ رب کا کرم ہو رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، جن کی روایت بیان کی نا ابھی بدھ والے دن ایک بیان کے دور تو کچھ آتے ہیں بیان سننے کے لیے لیکن کچھ آتے ہیں چھڑکائی کرنے کے لیے. یہ اکثر مطلب بیان کے اندر آپ کو بتاتا رہتا ہے. سوال آ گیا کہ مجلس میں بیٹھو کمال پا جاتا ہے، کیا ضرورت نمازیں روزے زکات کرنے کی؟ اس کی کوئی دلیل ہے؟ دلیل تو حدیث مبارکہ میں بھری پڑی ہے. بس شرط یہ ہے آنکھیں کھول کے پڑھنے والا بن، بس شرط یہ ہے کان صاف کر کے سننے والا بن، بس شرط یہ ہے اپنے دل کے دروازے کھول کر رسول اللہ کی محبت میں، اولیاء کی چاہت میں آ کر بیٹھ تو صحیح. اللہ تجھے نہ نوازے تو پھر کہنا، پھر بولنا اللہ اکبر کبیرہ. ایک حدیث مبارکہ آپ نے ہزار بڑھا بس میں اسے ریپیٹ کرنے لگا. اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے تھے کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کے ملائکہ کو لے کر فرشتوں جا کر دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. باری تعالیٰ یہ رب کا ذکر کر رہے ہیں. اچھا اور کون تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ذکر کرنے نہیں آئے تھے لیکن بیٹھ گئے. اچھا اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ذکر کرنے آئے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ذکر کرنے نہیں آئے تھے، صرف آ کے بیٹھ گئے. باہر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صرف اس ذکر والی محفل کے پاس سے گزرے. تو پتہ ہے میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں میں نے ان سب کی بخشش فرما دی. بولا سب کی؟ ہاں سب کی. اللہ ذکر کرنے والوں کی کہا صرف انہی کی نہیں بلکہ جو صرف بیٹھا تھا نا ان کی. اچھا بولا اور؟ کہا وہاں سے جو گزرا تھا ان کی. کہا کس لیے؟ کہا یہ گزرا تو اللہ والوں کی مجلس میں سے تھا. تو جو اللہ رب العزت کے ذکر کر رہے ہیں اللہ نے انہیں بخش دیا، جو آ کر بیٹھے اللہ نے انہیں بھی بخش دیا، جو ان مجلس کے پاس سے گزر رہا اللہ نے انہیں بھی بخش دیا. تو سنو میرے غوث پاک کی مجلس کوئی گھر کی مجلس نہیں تھی. میرا غوث پاک کی مجلس کوئی دکاندار کی مجلس نہیں تھی. میرا غوث پاک کی مجلس کوئی اڈے کی مجلس نہیں تھی. میرا غوث پاک جو بحث فرما رہے تھے نا تو بارش ہو رہی تھی، بارش ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ بارش کو دیکھنے لگے تو غوث پاک نے اوپر نظر اٹھائی اور عرض کرنے لگی مولا اگر یہ 70,000 میرے لیے آئے نا، یہ 70,000 عبد القادر کے لیے آئے، یہ 70,000 غوث پاک کے لیے آئے ہیں تو مولا موسلا دھار تیز بارش جس طرح برس رہی ہے نا برستی رہے، لیکن مولا یہ عبد القادر کے لیے نہیں آئے، غوث پاک کے لیے نہیں آئے، مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے. اللہ اگر یہ صرف تیرا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس مجلس سے بارش کو دور کروا دے. تو عراق اور بغداد کی تمام جگہوں پر بارش برس رہی تھی لیکن جہاں پر میرے غوث پاک بیان فرما رہے تھے وہاں پر ایک دن بھی بارش کا نہیں آ رہا. یہ شان اللہ کے بڑی، یہ شان میرے غوث اعظم کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے انہیں وہ کمالات سے نوازا، اللہ نے انہیں وہ انعامات سے نوازا. آپ نے 17 سال عراق کے جنگلوں میں رہ کے عبادت، حتیٰ کہ پتے ملتے کھا لیتے، کچھ ٹکڑے ملتے کے کھا لیتے. آپ کا غلام آنے لگا اور کہنے لگا علی جان 17 سال تک اگر یہی رہے تو اب جو دور دراز سے لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں،
ان کو ہم کیا کہیں؟ ان کو ہم کیا کہیں؟ وہ بیچارے کے دور دور سے آ رہے ہیں، ویسے محروم میں چلے جائیں گے۔ تو بس پاک نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آ رہا ہے محبت میں تو مجھے اس سے ملنا چاہیے، مجھے اس سے ملنا چاہیے۔ تے یہ پایا کہ ایک 17 سالوں میں ہفتے میں کچھ دن ایسے نکال لیے جائیں، اس دن کا اعلان کر دیا جائے کہ اس دن غوث پاک واعظ فرمائیں گے، بیان فرمائیں گے۔ تو اب لوگ جو دور دراز سے آ رہے ہیں وہ اس دن کو نوٹ کر لیں، آنے ملاقات کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے۔ اللہ ہوتا کرے تو اس دن آپ ملاقات کر لیا کرتے تھے۔ اکثر آپ نے خطیبوں کے لیے سے سنا ہوگا کہ غوث پاک 17 سال تک عراق کی جنگلوں میں رہے، وہاں سے آئے نہیں۔ ایسی کوئی دلیل ہمیں کتابوں میں نہیں ملتی، ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی، ہماری آنکھوں سے ابھی تک نہیں گزری۔ اب 17 سال عراق کے جنگلوں میں ضرور رہے، عبادت کی، ریاضت کی، تقوی حاصل کیا، لیکن غوث پاک ان 17 سالوں میں کئی مرتبہ بیان کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اپنی محبین سے ملاقات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے جب 70,000 کا مجمع میرے غوث پاک کے بیان میں بیٹھتا تھا، کتنے 70,000 کا مجمع، میرے پچھلے جمعے بتایا کہ مائک نہیں تھا، یہ کو ساؤنڈ نہیں تھا، لیکن یہ میرے غوث پاک کی کرامات تھی کہ جس طرح آپ بیان کرتے تھے، آپ صرف اسٹارٹ کرتے تھے الحمدللہ، اسٹارٹ کیا آپ نے، پھر جس طرح آگے بیٹھنے والے کے سب کے کان میں آواز جا رہی ہے، کسی آخر اس میں بیٹھنے والے کے کان میں آواز جاتی ہے۔ آپ جو بات کرتے تھے 70,000 مجمع کے دماغ میں اچھی طریقے سے وہ بات بیٹھ جائے کرتے۔ اللہ کبھی اللہ نے غوث پاک کو کمال عطا فرمایا۔ سب سے کمال کی بات پتہ کیا ہے؟ سب سے کمال کی بات یہ ہے، سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ جو 70,000 کا مجمع میرے غوث پاک کے پاس آتا تھا اور غوث پاک کا بیان سنتا تھا، تو میرے غوث پاک کا دیدار کرتے ہی سب کی زبان پہ لفظ اللہ اللہ جاری ہو جائے گا۔ کیا اللہ 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 جاری ہو جایا کرتا تھا۔ آج شوقین کے پاس جائے تو بولے گوئیاں مان لو، آج شوقین کے پاس جائے بولے یہ کر لو، آج پیر کے پاس جائے بولے کڑے پہن لو، آج کل کے پیر کے پاس جائے بولے جھکے ڈال دو۔ اور لائق جو کام شریعت اسلامیہ نے حرام کر دیا ہے تو تمہارا باپ کیسے جائز قرار کر سکتا ہے؟ تو تم پیر نہیں ہو سکتے، تم منگل بدھ جمعرات ہو سکتے ہو لیکن پیر نہیں ہو سکتے ہو، کہ پیر کی شرط یہی ہے کہ وہ احکامات شریعت کا پابند ہو، عالم ہو، علم جانتا ہو، ہاں وہ عالم جو دین کے علم پر عمل کی ترغیب دلاتا ہو۔ اور آپ کو پتا ہے جو 70,000 کا مجمع غوث پاک کے بیان میں آتا تھا نا، جب تک زندہ رہتا تھا کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ غوث پاک کے بیان میں جتنے لوگ آتے تھے نا، جن کی چہروں پر داڑیاں نہیں ہوتی تھی نا، وہ اسی بیان سے اٹھتے ہوئے نیت کر کے جاتے تھے کہ میں آج کے بعد داڑھی نہیں کٹواؤں گا، کیونکہ یہ نظر نا، یہ نظر آج کے مولوی کی نہیں تھی، یہ نظر کامل ولی کی تھی، اور ولی کی نہیں، ولیوں کی شہنشاہ کی نظر تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ولیوں کی شہنشاہ کی نظر تھی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عظمت الکتاب، کتاب کا نام ہے، پیج نمبر 197 پر آپ لائن نمبر 12 کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب حضور کو معراج کے اوپر بلایا، معراج کا، تو آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا معراج کا، کہ حضور جب معراج کے اوپر گئے تو وہ راہ جوش سے ہل رہا تھا، کمزور براق تھا،
نہایت ہی کمزور رب کی بارگاہ میں رو رہا ہے کہ کاش میں خوبصورت ہوتا، کاش میرے اندر طاقت ہوتی، کاش میں نہایت حسین جمیل ہوتا تو شاید حضور کی سواری کے لیے مجھے پسند کر لیا کرتے۔ میں نے آپ کو ہر جمعے، گزشتہ جمعے، اکثر جمعے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ رب کی بارگاہ میں جب بھی آیا کریں تو کڑکڑائیں، اپنے رب سے خوشی و خضوع کر مانگا کریں، بھائی تو ہی تو ہے پر کہ مالک تجھ سے نہ مانگو تو کس سے مانگو، کہ مالک تیرے در پر نہ آؤں تو کس کے در پر آؤں؟ اے اللہ تیرے سوا کوئی ہے جو دے سکے؟ اے اللہ تیرے سوا کوئی ہے جو جھولیاں بھر سکے؟ اللہ تیرے سوا کوئی ہے جو مدد کر سکے؟ اللہ تیرے سوا کوئی ہے جو مشکل ٹال سکے؟ اللہ تیرے سوا کوئی ہے جس کے در پر میں جاؤں؟ گڑگڑائیں جب کوئی رب کی بارگاہ میں ٹوٹ کر آتا ہے، گڑگڑاتا آتا ہے، ایک کساری آتا ہے، اپنی کمر کو جھکاتا ہے نا، اکڑتا نہیں، جھکاتا ہے نا رب کی بارگاہ میں، جب آتا ہے رب کی بارگاہ میں اللہ رب العزت سے عطا فرماتا ہے، پھر عطا نہیں فرماتا بلکہ اس بندے کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے اور فرشتوں سے عرض کرتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو یہ بندہ وہ نہیں جو گناہ کر رہا ہے، یہ فرشتے یہ وہ نہیں جو زنا تھا، یہ بندہ وہی نہیں جو شرابی تھا، یہ فرشتے یہ وہ نہیں جو میری نافرمانی کرتا تھا، ہاں مولا یہ وہی بندہ ہے، دیکھ یہ فرشتے دیکھو یہ بارگاہ میں آیا ہے، یہ فرشتے رشوت کھور آیا ہے، یہ شراب پینے والا ہے، یہ بدکاری کرنے والا ہے، دیکھو فرشتے میرے گرا رہا ہے، یہ میرے سے توبہ کا بولتی نہیں ہے، یہ مجھ سے انکساری کر رہا ہے، بولا کہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، بولا تو ہی تو رب ہے، تو ہی تو کریم ہے، تو ہی تو ستار ہے، تو ہی تو غفار ہے، تو رب کہتا ہے فرشتوں جاؤ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، اللہ رب العزت سے بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور قرآن کے گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، جو روتا ہے اس کا کام بنتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جبریل علیہ السلام نے کہا ہے فرشتوں یہ جو براق رو رہا ہے نا محبوب کی سواری کے لیے ہم نے اسے پسند کر لیا ہے، اب جب وہ سنتا ہے اس کی خوبصورتی اعلیٰ، اس کی چال اعلیٰ، اس کا کلر میں اضافہ، اب تازہ ہو گیا، تگڑا ہو گیا، جو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا حشاش و بشاش ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب خوشی میں ہمارے جھوم رہا ہے، اچھل رہا ہے، اچھل رہا ہے، حضور بیٹھنے کے لیے قرآن اچھلا، تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لکھتے ہیں حضرت الکبیر میں کہ اس وقت اللہ رب العزت نے روحانی طور پر میرے غوث پاک کو وہاں پر بھیجا، روحانی طور پر وہاں پر میرے غوث پاک موجود اور غوث اعظم یوں کر کے جھکے، حضور نے ایک کندھوں پر پیر رکھا اور براق کے اوپر چڑھے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے عبد القادر جس طرح میرا پیر تیری گردن پہ آیا ہے نا، تیرا پیر کل قیامت تک تمام ولیوں کی گردن پہ رہے گا، تمام ولیوں کی گردن پہ رہے گا۔ اے غوث پاک کی پیاری بنانے والے، اے غوث اعظم کا نام لینے والوں، آ جاؤ رب کی بارگاہ کی طرف، ہاں اور نیت لے کر جاؤ کہ میں آج کے بعد انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑوں گا، میں آج کے بعد انشاءاللہ میرا باپ کو نہیں ستاؤں گا، آج تک اگر میں رشوت لیتا تھا، آج تک میں حرام کھاتا تھا، انشاءاللہ آج کے بعد یہ سارے گناہ خلاص، آج کے بعد نہیں، بڑوں کا ادب نہیں کرتا تھا نا، آج کے بعد خلاص، میں انشاءاللہ بڑوں کا ادب کروں گا، چھوٹا پر شفقت نہیں نا، آج کے بعد میں انشاءاللہ چھوٹا پر شفقت بھی کروں گا، اپنے گھروں میں پیار بانٹیں، اپنے گھروں میں ان کے سارے بانٹیں۔ آج ہم نے اپنے گھر میں وقت دینا چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو وقت دینا چھوڑ دیا، اپنے دین کی تعلیمات کو ہم نے اپنے گھر سے نکال کر ڈال دیا کہیں، اسی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں بھی برکت ہے، بے برکت، جھگڑے، فساد، بیٹا باپ کے نہیں سنتا، اب باپ آتا ہے
مولانا دعا کرو میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا ہے، میرا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، تو میں ان باپ کے دل پہ ایک ہلکی سی ضرب لگانا چاہتا ہوں اور کھول کر کانا دل سے سنیں کہ جن کی اولادیں ہیں ایک بات مجھے بتائیں، آپ والد ہیں، آپ جواب دیں گے ہاں، آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں سنتا، آپ بولیں گے نہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے اپنے بچے کو تعلیم دی کیسے؟ دن میں کتنی مرتبہ آپ نے اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا اذان کا آواز آگے جاؤ سو، بیٹا تجھے ناشتہ نہیں ملے گا، کھول قرآن پاک، پہلے تلاوت قرآن ہوگی پھر اس کے بعد تجھے بات ملے گا۔ ہمارے گھروں سے بات آتی ہے بیٹا آج جب تک 313 بار درود پاک نہیں پڑے گا تجھے نہیں ملے گی چائے، آج تجھے خرچہ نہیں ملے گا، جب تک تو رب کے عبادت میں مشغول نہ ہوگا۔ آج ہمارے گھر میں قرآن موجود ہے، اتنی موٹی تھی لگاتے ہیں، آج ہمارے بچے کے سر تو قرآن رکھتے ہیں، برکت ہے، اچھی بات ہے، وہاں گانے بجے رہے ہیں، دھن کے لگے، رب کی نافرمانی ہوئی ہے، اب اس کے بعد قرآن اٹھایا بچے کے سر کے اوپر یوں کر کے رکھ دیا، جا بیٹا اللہ تیرا حافظ ہونا۔ او میاں اب تک تو تم بھنگے لگا رہے تھے، اس کے سامنے ناچ رہے تھے، یہود و نصارہ کے نقشے قدم پر چل رہے تھے، اب تم قرآن کو سر پر دے رہے ہو، میں منع نہیں کر رہا، اچھا کام ہے، کرنا چاہیے، یہ بہترین کام ہے، قرآن کے سارے بیٹے کو رخصت کرانا چاہیے، لیکن اس قرآن کی تعلیم کیا آپ نے اپنی بیٹیوں کو دی؟ اس قرآن کی تعلیم کیا آپ نے اپنے بچوں کو دی؟ آج ہم نے اپنے بچے کو چلو حافظ بنا دیا، کیا اس بچے نے اس قرآن کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، باپ پر فرض ہے، ذمہ داری نہیں ہے، فرض ہے، فرض، اس کی اولاد بالغ ہو جائے تو اس کے بالغ کے احکامات جو باپ اپنے بچے کو بتائے، بیٹا اب تجھ پر یہ چیزیں لاگو ہو گئی ہے، نماز فرض ہو گئی ہے، روزہ فرض ہو گیا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ باپ بتائے نہیں مجھے شرم آتی ہے، میں اپنے بچے کے سامنے کیا بولوں، شرم نہیں آتی 3 گھنٹے کی فلم دیکھتے ہوئے بچے کے ساتھ، بچے کے ساتھ جھوٹ پہ لا رہے ہو، بولوں پر ڈرتے نہیں ہیں، جب شرم نہیں آتی، بولے جب شرم نہیں آتی، لیکن دین کے معاملات کے سکھانے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ کرے ادھر جو میری بات ہے، اللہ کرے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں نا اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا ہے کہ جو سنا اس پر عمل پیرا ہونے کا توفیق عطا فرمائے۔